अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़े खौफनाक वाक़यात हुए। उसमें सबसे बड़ा वाक़या कल्लात में हुआ, जहाँ पे 23 दहशतगर्द एक मुकाबले में मारे गए, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज के 18 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक कल्लात के इलाके मंगूचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहर्रिक हुए और दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। अब ऐसा लग रहा है कि जनवरी से लेके अब तक बड़े सूरत हाल दिगरगूं होती चली जा रही है बलूचिस्तान में, और सिक्योरिटी का एक नया क्राइसिस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और इसी वजह से अब कोशिश ये हो रही है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत की जाए। उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं मुसल्लह अफवाज को और वफाकी हुकूमत को, ताकि एक वफ़द को भेजा जा सके अफ़गानिस्तान टीटीपी के हवाले से। और ज़ाहिर है बलोच ग्रुप भी कुछ बताया जाता है उन्होंने अफ़गानिस्तान में पनाह ले रखी है, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी इस वक्त धमाका खेज़ हो गई है। यानी एक दिन में या 24 घंटे के अंदर अंदर 18 जवानों और अफसरान की शहादत जो है एक गैर मामूली वाक़या है गुज़िश्ता 15-20 बरसों के दौरान। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में भी लगता है कि उसके उसके ऊपर एक सियासी बहरान के साथ साथ इक़्तिसादी और इंसानी बहरान जो है उसके बादल गहरे होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो अब से तकरीबन 4 हफ़्ते पहले तक कुछ $40 मिलियन कैश में अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के ज़रिए अफ़गानिस्तान आते थे इंसानी इमदाद की मद में, यानी माहाना कम से कम $160 मिलियन अफ़गान हुकूमत को मिल रहे थे 2021 अगस्त के बाद से। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हैं तो उन्होंने, आपको मालूम होगा कि तकरीबन तमाम मुल्कों की इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दी है। हर साल कोई $70 अरब के करीब जो रकम है वो अमेरिका की ख़र्च होती है इंसानी बुनियादों पे इमदाद के लिए और दोस्त ममालिक को सपोर्ट करने के लिए। वो इमदाद फौरी तौर पे कम से कम 3 महीनों के लिए ज़रूर बंद हो गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो जो हर हफ्ते $40 मिलियन आया करते थे अफ़गानिस्तान, और वो फिर वहाँ काबुल की करेंसी मार्केट है जिसको सराय शहज़ादा कहते हैं, वहाँ पे आके वो डॉलर नीलाम होते थे, और इस तरह एक सहारा मिला हुआ था अफ़गान मईशत को इन गैर मुल्की डॉलर्स की वजह से। अब ज़ाहिर है सराय शहज़ादा के जितने भी ट्रेडर्स हैं वहाँ पे भी एक बड़ा खौफ और सरासिमगी फैल गई है कि जो ये डॉलर्स कम होते चले जाएंगे उनका क्या बनेगा। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि जो $40 मिलियन की इमदाद आती रही है अफ़गानिस्तान के लिए अगस्त 2021 के बाद, उसमें से तकरीबन निस्फ़ इमदाद जो थी वो अमेरिका की होती थी। यानी अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर हफ्ते या हर 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 महीने $60 मिलियन सिर्फ आ रहे थे अमेरिका की तरफ से इंसानी इमदाद की मद में। वो अब तक मुकम्मल तौर पे बंद हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि किस हद तक यूरोपीय ममालिक उस कमी को पूरा करते हैं या पूरा कर पाते भी हैं या नहीं। अब जो डॉलर्स की सर्कुलेशन थी वो यकीनन महदूद हो जाएगी, और इसके साथ साथ अमरीकी इंतज़ामिया ने एक और प्रेशर डाला है अफ़गान हुकूमत पे, और उसकी बुनियाद है पेंटागन यानी महकमा दिफा की अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट, जिसमें उस वक्त के हुकाम ने कहा था कि अमेरिका $7 अरब मालियत का असला छोड़ के आया है अफ़गानिस्तान में। मतलब 2005 से 2021 तक कुल कोई $18.6 अरब का असलहा अफ़गानिस्तान को मिला था अमेरिका की तरफ से, और अलबत्ता $7.2 अरब जो हैं वो फिर जिस वक्त अमेरिकी अफवाज वहाँ से निकल रही थी वो वहीं पे छोड़ दिया गया। उसमें अब क्या है, उसमें MI-17 हेलीकॉप्टर थे 5
لیکن وہ اس وقت یوکرین میں کھڑے ہیں کیونکہ مرمت کے لیے وہاں بھیجے گئے تھے، اور پھر جب سے یہ تنازع شروع ہوا تو ان کو واپس آنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ کچھ بمبار طیارے ہیں جن کی مالیت $923 ملین بتائی جاتی ہے، پھر ایمونیشن ہیں، گرینیڈز ہیں، مارٹرز ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، کمیونیکیشن کا، فوجی کمیونیکیشن کا، رہنمائی کے آلات ہیں۔ یہ بہت بڑا ایکوپمنٹ ہے جو کہ اگست 2021 میں انخلا کے وقت امریکی افواج وہاں پہ چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں وہ تمام اسلحہ واپس ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلحہ واپس ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بارگین کے طور پہ، بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں کہ افغان طالبان کے پاس $7 ارب مالیت کا اسلحہ موجود ہے، وہ ہمیں اب واپس کر دیں۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ افغانستان ٹرسٹ فنڈ میں کوئی $3.5 ارب جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ افغان طالبان اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ ہمیں واپس کریں، وہ افغانستان کے پیسے ہیں، لیکن اس ٹرسٹ کے تحت پیسے عملاً وہ بھی فریز ہیں، منجمد ہیں، اور جب تک کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہو پاتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ پیسے بھی افغانستان کو نہ مل سکیں گے، بھلے اس کا حکمران کوئی بھی ہو۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بری خبر یہ آئی کہ اب کابل کے وسط میں ایک سرینا ہوٹل 2005 سے کام کر رہا تھا، اور یہ ایک بڑا خوبصورت ہوٹل، بہت پہلے اس کا نام تھا کابل ہوٹل۔ میں خود وہاں پہ 1990 میں وہاں پہ ٹھہر کے بھی آیا تھا، بعد میں سرینا آغا خان فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے یہ جگہ حاصل کر کے اس کو سرینا ہوٹل کا نام دیا۔ اب آغا خان فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے سرینا کا آپریشن بھی وہاں پہ روک دیا ہے، آج کی تاریخ سے باقاعدہ اس کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس کا انتظام افغان طالبان کی حکومت کے ایک ذیلی ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت ہوٹل، آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو کئی افغان جب سے یہ بنا تھا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سنی آبادی، اکثریت سنی آبادی کے شہر کابل میں ایک شیعہ خنجر ہے، چونکہ یہ آغا خان فنڈ کے نے یہاں پہ قائم کیا تھا، اس کو چلایا تھا، لہٰذا اس کو یہ شیعہ کے تناظر میں، سنی شیعہ کے تناظر میں دیکھا جاتا تھا۔ اور یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پہ کئی دہشت گردی کے حملے بھی ہوئے۔ 2014 میں صدارتی انتخابات سے چند ہفتے قبل 4 بندوق بردار اپنے جرابوں میں چھپے ہوئے پستولوں کے ساتھ سیکیورٹی کئی تہوں کو توڑتے ہوئے ہوٹل کے اندر گھس گئے تھے، اور اس حملے میں کوئی 9 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2008 میں بھی ایک خودکش بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک ہوئے، وہ بھی اسی ہوٹل کے باہر کیا گیا، اور اس کا الزام موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پہ لگایا گیا تھا۔ اور 2021 میں امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا فائنلی کہ آپ یہاں پہ اس ہوٹل میں ٹھہرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب اس وقت جو افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے غیر ملکی امداد بند ہونے کی وجہ سے، وہ بڑا ظاہر ہے کہ وہ ایک اقتصادی بحران پیدا ہوگا۔ اقتصادی بحران پہلے سے ہی وہاں پہ موجود ہے، مالی وسائل کم ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور حکومت اس وقت سٹرگل کر رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ اقتصادی بحران آ گیا تو اس کا براہ راست پریشر پاکستان پہ آئے گا۔ اس وقت افغانستان کے مختلف علاقوں میں جو غیر ریاستی عناصر موجود ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے لیے مزید سپیس پیدا ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی طالبان کی صلاحیت پہلے ہی محدود ہے، یہ مزید محدود ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں پھر دہشت گردوں اور سیاسی پناہ کے خواہش مندوں کا ایک نیا سیلاب ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرے گا۔ خاص طور پہ ظاہر ہے جن لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، وہ ایران یا پاکستان ہی کا رخ کریں گے، اور دہشت گردوں کو بھی پھر کھلم کھلا اجازت، مطلب ایک موقع مل جائے گا۔ دہشت گردوں سے مراد ہے تحریک طالبان پاکستان، کہ وہ پھر یہاں پہ کیا کارروائیاں کتنی تیز کر پاتے ہیں۔ یہ بہت واضح ہے کہ اگر افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو براہ راست اس کا اثر پاکستان پہ آئے گا، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے اور
پاکستان، خاص طور افغانستان اور خود ایران کے لیے بھی، کیونکہ افغانستان میں جب بھی کوئی بحران یا کرائسس آتا ہے اس سے براہ راست ایران اور پاکستان متاثر ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان اس بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جاری سیکیورٹی کے بحران کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بحران سے پیدا ہونے والے اس سے نتائج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔